عزیزان گرامی اوقات تب جا کر کے اسلام کا اسٹیبلشمنٹ ہوا ہے مضبوط طاقت کے ساتھ. وہ صرف مسجد نبوی سے چلنے والی حکومت تھی. اب حالات یہ تھے کہ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، تیسرا کام، پہلا کام مسجد نبوی کا، دوسرا کام عقد مواخات بھائی چارگی کا، تیسرا کام یہودیوں سے اور مدینے کے رہنے والوں سے ایگریمنٹ کیا. تقریباً 52 اس کے اندر وہ تھے ٹرمز تھے. جیسے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان 52 بنود تھے جن پر دستخط ہوئی. وہ سارے چیزیں آج بھی میثاق مدینہ اس کو کہتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے بنائے ہوئے تھے. آپ کو پتا ہے یو این اے کے ایک رپورٹ میں اگر آپ کو بتاؤں، یو این اے نے کئی لوگوں کے درمیان ایگریمنٹ بنوائے صلح کے اور زندگی گزارنے کے، فلسطین اور اسرائیل کے بیچ، ساؤتھ سوڈان اور نارتھ سوڈان کے بیچ، اور دنیا کی کئی کنٹریز کے درمیان. یہ جو بنائے یو این اے کی طرف سے، ان میں سے سب سے چھوٹی جو ایگریمنٹ ہے اس کے پیجز 4,500 صفحات کے. 4,500 صفحات میں کیا لکھ مارا ہے پتہ نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا میثاق بنایا تھا جو 14 صدیوں تک آج تک یاد کیا جا رہا ہے، جو صرف 1.5 صفحے کے اندر موجود تھا. ایک صفحہ اور دوسرا آدھا صفحہ، اس کے درمیان 52 ایسے ٹرمز تھے، کنڈیشنز تھے جو دونوں کے درمیان تھے. اس میں سے مین چیز یہ تھی، ہم مدینہ طیبہ میں آئے، ہم تمہیں تکلیف نہیں دیں گے، تم ہمیں نہیں دو گے، لڑائیاں ہماری آپس میں نہیں ہوں گی، اور قریش جب بھی حملہ کریں گے، مکہ والے آئیں گے تو ہم ساتھ میں مل کے لڑیں گے. مدینے کی حفاظت تمہارے لیے بھی ہمارے لیے بھی ہے. تم جس جماعت کے ساتھ اچھائی کرو گے ہم بھی اس کے ساتھ اچھا کریں گے، ہم جس کے ساتھ معاہدہ کر لیں گے تم کو بھی کرنا پڑے گا. اس طرح کی ساری چیزیں تھیں. لیکن یہ یہودی غدار یہ سارے ٹرمز توڑ دیے تھے، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ جنگیں ہوئی. بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ جو 2 قبیلے تھے، ان کو مار کر بھگایا گیا، مدینے سے نکالا گیا. پھر خیبر میں گئے، خیبر کی جنگ کے بعد وہاں سے بھی نکال کر کے ان کو بھیجا گیا. اب دنیا بھر میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں ذلیل و خوار. اسرائیل کو قبضہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایسے ذلیل و خوار ہے کہ قیامت تک ان پر ذلت طاری رہے گی. اللہ کا غضب ان کے ساتھ رہے گا. یہ بے گھر ہو کر کے دنیا میں رہتے رہیں گے. آج اسرائیل پر گئے ہیں اور قبضہ جما کر کے 70 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. فلسطینیوں کا جینا تنگ کر کے رکھے ہیں یہ یہودی. دیکھنا وہ وقت آئے گا یہاں سے بھی یہ بے گھر ہوں گے اور ان کو وہاں سے بھی نکالا جائے گا. بلکہ حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک وقت آئے گا، حدیث شریف بتا رہا ہوں میں، جب حضرت امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آئے گا، مسلمان گزر رہا ہوگا تو جو پتھر ہوگا نا، پتھر بھی اللہ اس کو بولنے کی طاقت دے گا. وہ کہے گا یا مسلم ان ورائی یہودیا فاقتلہ، اے مسلمان آجا میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا ہے، اسے مار ڈال. پتھر بولیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عزیز وہ دور کب آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے ہماری ان باتوں کو ابھی اسرائیلی بڑے سیریس لیتے ہیں، پھر ہمیں ویزا نہیں دیتے ہیں بیت المقدس جانے کے لیے. پچھلی مرتبہ ایسا ہوا کہ تقریباً 6 گھنٹے ایئرپورٹ پہ بٹھایا اور مجھے وہاں سے ریجیکٹ کیا کہ جا نہیں سکتے. تقریریں گڑتی ہیں، چبھتی ہیں، جیسی بھی ہوتی ہوں گی، یہ امانت ہے، ہم سپرد کر کے جائیں گے انشاءاللہ. اور میرے آقا کا فرمان ہے سب سے افضل جہاد ظالموں کے سامنے حق بات اعلانن کرنا، اور ہم وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. میں یہ عرض کر رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حکومت قائم فرمائی، تیسرا میثاق مدینہ ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا. اب اس کے بعد یہ یہودی ایسے تھے، ایگریمنٹ تو حضور کے ساتھ کر رہے تھے لیکن منافق تھے، اندرونی طور پر سازشیں رچتے. یہاں کی خبریں مکہ والوں کو دیتے تھے خط لکھ کر کے، اور مکہ والوں کو انہوں نے ہی ابھارا تھا. پھر جنگ بدر واقع ہوئی. جنگ بدر میں کفار مکہ 70 کی تعداد میں مارے گئے تھے. ایسی ہزیمت ان کی کبھی نہیں ہوئی تھی. مکہ والے اتنی بڑی تعداد میں کبھی مرے نہیں تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے ہاتھ مارے گئے تھے جن صحابہ کو انہوں نے مکہ سے نکالا تھا، مکہ سے بے گھر کیا تھا. یہاں تک کہ وہ امیہ جو حضرت بلال کا آقا تھا، اس کو حضرت بلال نے مارا ہے. وقت بدلتا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ فرماتا ہے یہ دن ہیں
ہم لوگوں کے درمیان پھیر کر کے لے آتے ہیں. آج کا بادشاہ کل کا فقیر، اور آج کا فقیر کل کا بادشاہ، یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے. اس جنگ بدر میں جو مارے گئے تھے وہ صرف 70 کافر ہی نہیں، کفر مارا گیا ہے. ابو جہل مرا ہے، اس میں عتبہ مرا ہے، شیبہ مرا ہے. اس کی آپ کو بتاؤں، جنگ بدر میں بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے. اس کا غم ایسا تھا مکہ والوں کو کہ 2 سال روتے تھے. 2 سال تک مرثیے پڑھتے، اشعار پڑھ پڑھ کر کے روتے تھے. اور اسی غم میں ابو لہب مر گیا جو جنگ میں آیا نہیں تھا. کہا کہ یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے. محمد اور ان کے پروانوں کو ہم جس طرح یہاں آسانی سے مارتے تھے، ایسی طاقت ان کے پاس آئی کیسے کہ ہمارے 70 مار گرائے. اور پھر 70 مارے ہی نہیں بلکہ 70 کو گرفتار کر کے مدینہ بھی لے گئے، قیدی بھی بنائے. یہ آسان بات نہیں تھی. تو یہ چرچا پورے عرب میں پھیل گیا تھا کہ بدر میں انہوں نے تو ان کے چھکے چھڑا دیے، ختم کر دیا ان کے طاقت کو، ان کے رعونت کو، ان کے رعب و دبدبے کو. اس کے بعد پھر جنگ احد ہوئی، پھر جنگ خندق ہوئی، جنگیں ہونے لگی مکہ والوں کے درمیان، مدینے والوں کے درمیان. 6 سال کنٹینیو چلتی رہی. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے گئے تھے، عمرہ آنے سے انہوں نے روک دیا. اب حکومت قائم ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی. 6 ہجری میں حضور عمرہ کے لیے گئے لیکن عمرہ کرنے نہیں دیا. اور وہاں سے صلح ہو گئی مکہ والوں کے درمیان اور مدینے والوں کے درمیان، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اس کے بھی ایگریمنٹ لکھے گئے تھے. ایگریمنٹ اگرچہ بظاہر مکہ والوں کی حمایت میں تھے، مدینے والوں کی نہیں تھے. حضور نے پھر بھی اس پر دستخط فرمائے، اس کو اوکے کیا، جاری فرمایا. لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس جب تشریف لائے حدیبیہ سے 6 ہجری کے بعد، 6 ہجری گزر چکی ہے، 6 سال گزرے مدینے میں حضور کے. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے پاس خط بھیجنے شروع کیے. 12 صحابہ منتخب کیے. ان 12 صحابہ کو الگ الگ ملکوں میں، ایک ایران کا بادشاہ جو اس وقت کسرا تھا، کسرا کے پاس خط بھیجا. شاہ مقوقس جو مصر کا بادشاہ تھا اس کے پاس بھیجا. روم کا بادشاہ تھا عظیم ہرقل، اس کے پاس بھیجا. نجاشی جو ایتھوپیا کا بادشاہ تھا اس کے پاس بھیجا. بحرین کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس خط بھیجا. کئی بادشاہوں نے احترام کیا، کچھ بادشاہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خط کی بے احترامی کی، بے عزتی کی. یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن مکہ والوں کو عجیب بات ہے، میں ایک بات بتاتا ہوں. جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے تو قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھی. الف لام میم غلبت الروم، یہ 21ویں پارے میں. روم اس وقت کا سپر پاور ہے اور قرآن میں آ رہا ہے کہ رومیوں کو شکست ہو جائے گی، جبکہ سپر پاور کے لیے کہہ رہا ہے. اور صحابہ کا یقین ایسا تھا، قرآن میں آ گیا ہے، ہونا ہے. یہ بادیہ نشین صحابہ، بغیر چپل کے چلنے والے، پیون لگے کپڑے، کھجور کی گٹلیاں چوس کر دن گزارنے والے، جب چلتے پھرتے کہتے تھے کہ ہم روم کو شکست دے دیں گے، روم کو مار گرائیں گے، ختم ہو جائیں گے. مکہ والے ٹھٹا مار کر کے ہنستے تھے، کہا مارتے تھے، دیکھو ان کی شکلیں، یہ دیہات کے رہنے والے، اور کس سے پنگا لیں گے، کس سے مقابلہ کریں گے؟ روم سے. لاکھوں کی فوج جن کی ہے، آدھی دنیا پر سلطنت ان کی ہے. لیکن صحابہ کہتے تھے وہ وقت بھی آئے گا، وہ وقت بھی آئے گا. مکہ والے مذاق میں اڑاتے تھے. لیکن جب بدر ہو گیا، بدر کے میدان میں مکہ والوں نے دیکھا تو تھوڑا کھٹک گئے کہ یہ جو بولتے تھے کہیں سچ تو نہیں ہو جائے گا. یہ جو بولتے تھے روم تک پہنچیں گے. میاں روم کی حکومت ایسی آج کے دور میں جیسے امریکہ ہو، یو ایس اے ہو، سپر پاور کی حیثیت سے دادا گیری پوری دنیا میں کرتا ہے، یا پھر رشیا کی حیثیت، جس کو چاہو مارتے رہو، دہشت گرد کبھی نہیں بنیں گے. یوکرین کو مار کر کے دھول میں ملا دیا، لیکن کوئی نہیں کہتا کہ وہ آتنکوادی ہے. اتنے بم ڈال دیے، لیکن اگر وہی چاقو لے کر کے بھی کوئی مسلمان دکھتا تو آتنکوادی ہوتا. میرے عزیزو، یہ دگلی پالیسی دنیا میں صرف اس لیے ہے کہ دنیا صرف طاقت کی زبان جانتی ہے. جو دادا ہے وہ 1000 گناہ کر لے کچھ بھی نہیں ہے، وہ پاک سمجھا جاتا ہے. اسی طرح سے اس وقت روم کی حکومت تھی، رومن امپائر، کوئی کچھ نہیں کہتا تھا. اور صحابہ
پیوند لگے, کپڑے پہنے ہوئے, کہتے ہیں روم کو شکست دے دیں گے. میں سوچتا ہوں کیسا یقین تھا اور کیسا جذبہ تھا. آج دنیا میں لوگوں سے کہیں تو کہتے ہیں مولانا اتنی بڑی بڑی باتیں مت کرو, ہم تو مائنورٹی میں, کیا کر لیں گے ہم یہاں پہ, ہم چھوٹی تعداد میں, بڑی باتیں مت کریں, حالات صحیح نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں وہ 313 کی تعداد میں تھے لیکن روم سے لڑنے کی باتیں کرتے تھے, مقابلہ کرنے کی باتیں کرتے تھے. اسی لیے شاعر نے سچ کہا ہے, آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. ایمان تو رکھو میرے عزیزو, یقین تو رکھو. اس کے بعد بدر ہو گئی, خندق ہو گئی, احد ہو گئی, اب حدیبیہ میں صلح ہو گئی, جنگ بندی ہو گئی, ختم, جنگ ختم ہو گئی. مکہ والے مدینے والے لڑتے نہیں تھے ابھی, لیکن یہ ایگریمنٹ کب تک چلنے والا ہے؟ 1 سال نہیں چلا, مکہ والوں نے خود ہی توڑ دیا. کیونکہ اس ایگریمنٹ میں ایک شرط یہ تھی کہ جو حلیف جماعت یعنی پارٹنر, مدینے والوں کی پارٹنر جماعت تھی بنو خزاعہ جو مکہ کے اطراف میں رہتے تھے, اور مکہ والوں کی پارٹنر تھی ایک بنو بکر جو قبیلے تھے. اختیار تھا جو جس کا پارٹنر بننا چاہے بن جائے. مسلمانوں کی جو پارٹنر جماعت تھی بنو خزاعہ, ہوا یہ کہ بنو بکر اور بنو خزاعہ دونوں دشمن جماعتیں تھیں, آپس میں قبیلے لڑتے تھے. تو ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ اب صلح ہو گئی, جنگ نہیں ہو رہی ہے مکہ اور مدینے والوں کے بیچ میں, تو بنو بکر والوں نے کیا کیا, بنو خزاعہ کو اتنا مارا کہ قتل کیا, ان کے 80 آدمیوں کو قتل کر دیا, جو رسول اللہ کی پارٹنر جماعت یعنی حلیف جماعت. اب بنو خزاعہ کے لوگ مکہ کے اطراف تھے, وہاں مارے جا رہے تھے, کیونکہ ایگریمنٹ میں ہی لکھا ہوا تھا صلح حدیبیہ میں, جو ہماری پارٹنر جماعتیں ہوں گی ان کے ساتھ بھی تم چھیڑ چھاڑ نہیں کرو گے, اور تمہاری پارٹنر جماعتیں جتنی ہوگی ان کے ساتھ بھی ہم نہیں چھیڑیں گے, جنگ نہیں کریں. لیکن یہاں ہوا یہ, بنو بکر مارتے بنو خزاعہ کو, اس کے بعد مکہ میں جاتے ہیں, مکہ کے سارے سرداروں کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے مار دیا ان کو. تو مکہ والے سارے خوشیوں سے طبلے بجاتے, اچھا کیا تم نے, حالانکہ ان کو روکنا چاہیے تھا کہ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے, تم نے کیوں مار دیا, وہ مسلمانوں کی حلیف جماعت ہے, پارٹنر ہے. مکہ والے شامل ہوئے, یہاں تک کہ بنو خزاعہ کے کچھ لوگ بھاگ کر کے حرم میں داخل ہوئے پناہ لینے کے لیے, تب بھی بنو بکر کے اور مکہ کے کچھ لوگوں نے حرم میں بھی ان کا قتل کیا. حرم میں جب کسی کا قتل نہیں ہوتا تھا, اتنا بڑا واقعہ ہوا. سنو اب حدیث پاک. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے میرے گھر میں, شام کا وقت تھا, اچانک وضو کا لوٹا چھوڑ دیا اور کھڑے ہو کر کے حضور نے فرمایا لبیک 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 3 مرتبہ فرمایا, اور اس کے بعد فرماتے ہیں نصرت نصرت نصرت. ام سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ حضور فرماتے ہیں ہماری حلیف جماعت بنو خزاعہ پر بنو بکر نے حملہ کیا ہے اور ان کے آدمیوں کو قتل کیا ہے, اور بنو خزاعہ اپنے قبیلے سے مجھے مدد کے لیے پکار رہے ہیں, تو میں نے یہی سے لبیک کا نعرہ لگایا ہے. یہ میرے آقا نے فرمایا, یہ حدیث میں موجود ہے. حضور وہاں سے لبیک کہہ رہے ہیں, ہاں میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. عزیزان گرامی, اسی لیے بریلی والے اپنے پیٹ سے کوئی عقیدہ نہیں کرتے, وہ صحابہ کا مسلک تھا جو امام اہل سنت اعلی حضرت کا مسلک ہے. ہم یہاں سے پکارے, وہ وہاں سے سنے, مصطفیٰ کی سماعت پہ یہ ہمارا عقیدہ الحمدللہ صحابہ کا ہے. بنو خزاعہ کی مدد کے لیے حضور کھڑے ہوئے اور صحابہ سے کہا دیکھو ایگریمنٹ ٹوٹ گیا, انہوں نے ہماری حلیف جماعت کو مار دیا ہے. اب ہوا یہ کہ صحابہ اکرام میں بھی جوش تھا, حضور نے سب کو تیار کیا, کہا کہ اب انتقام لینا ہوگا کیونکہ ہماری پارٹنر جماعت ہے, کل کو کیا ہوگا, وہ کہیں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے ہی اعلان فرمایا, صحابہ جمع ہو گئے, کتنے 10,000 کی تعداد میں. اب یہ 7ویں ہجری ہے, 10,000 کی تعداد میں صحابہ جو جمع ہوئے, مکہ والوں میں کھلبلی مچ گئی کہ اب کیا ہو گیا. انہوں نے کہا یہ تو غلط ہو گیا, نہیں ہونا چاہیے تھا, ایگریمنٹ ٹوٹ گیا ہے, یہ بنو خزاعہ کو مارا گیا ہے, اچھا نہیں ہے. سارے لوگوں نے کہا ایک کام کرو, جاؤ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا, کہا کہ ابھی بھی موقع دیتے ہیں, 3 شرطیں رکھو ان کے پاس, جا کر کے کہ بنو بکر جنہوں نے مارا ہے, جتنے لوگوں کو مارا اتنے ان کی جماعت کے لوگوں کو قتل کیا جائے گا. خون بہا اس کو کہتے ہیں, دیت, قصاص.
یہ ایک شرط یہ ہے جتنے لوگوں نے ہماری پارٹنر جماعت کو مارا ہے اتنے تمہارے بھی مارے جائیں گے. دوسری شرط یہ ہے مکہ والے تم اعلان کر دو آج کے بعد سے بنو بکر تمہاری حلیف جماعت نہیں ہے, تمہاری پارٹنر نہیں. یا تو تیسرا یہ اعلان کر دو کہ جو ایگریمنٹ صلح حدیبیہ میں ہوا ہے وہ ختم ہو گیا. حضور کے ایک قاصد صحابی مکہ آئے, ان لوگوں سے کہا کہ 3 شرطیں رسول اللہ نے بیان کی. مکہ والوں نے ٹھٹا مار کر کے کہا تینوں بھی منظور نہیں ہمیں, نہ ہم کسی کے خون کا بدلہ دیں گے, نہ ہم اپنی پارٹنر جماعت کا ساتھ چھوڑیں گے, اور اگر تم یہ کہتے ہو ایگریمنٹ ہے یا نہیں ہے جاؤ بول دو کہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا. غرور میں تھے, ایسے گھمنڈ میں تھے. صحابی رسول واپس آئے, حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دونوں شرطیں نامنظور کی اور کہا ایگریمنٹ ٹوٹ گیا, ختم ہو گیا. حضور نے فرمایا چلو آپ چلتے ہیں مکہ, یہ فتح مکہ کے راستے ہیں. یہاں سے اب اسلام کی وہ نشر و اشاعت جہاں سے میرے آقا ہجرت کر کے گئے تھے واپس اس وطن آنے والے ہیں. جیسی انہوں نے اعلان کیا ایگریمنٹ ٹوٹ گیا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اعلان کیا تو صحابہ جوش و خروش میں جمع ہوئے. اب یہ نقل و حرکت مکہ والوں کو پہنچی, مکہ والوں میں کھلبلی مچی, کہا ایسا نہ ہو ایگریمنٹ کو دوبارہ رینیو کیا جائے, تجدید کی جائے. غلطی سے ہم نے کہہ دیا تھا ٹوٹ گیا, نہیں ابھی نہیں ٹوٹا ہے, اس کو رینیو کیا جائے. اور اپنے سردار ابو سفیان کو بھیجا کہ جاؤ مدینے میں جا کر کے بات کرو کہ ہم ایگریمنٹ رینیو کرنے آئے. جب وہ مدینے میں آئے ابو سفیان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہی نہیں کی, حضور نے بات ہی نہیں کی ابو سفیان سے. اب وہ حضرت ابو بکر کے پاس جائے, حضرت علی کے پاس جائے, حضرت عمر کے پاس جائے, کہے کہ جاؤ حضور سے کچھ سفارش کر دو, میں ایگریمنٹ رینیو کرنے آیا ہوں, جنگ نہیں چاہیے, صلح ہی پر چلیں گے. کسی صحابی نے اس کو منہ نہیں لگایا, یہاں تک کہ تنگ آ کر ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر آئے. ان کی بیٹی کون ہے؟ ام حبیبہ, حضور کی زوجہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے. ابو سفیان کہتے ہیں یہ بعد میں اسلام لائے, تھک ہار کر کے اپنی بیٹی کے گھر گئے. ہو سکتا ہے رسول اللہ کی بیوی ہے میری بیٹی, اس کے ذریعے سے بات پہنچا دوں, حضور مان جائیں گے, اپنی بیوی کی بات تو رکھیں گے. تو ابو سفیان گھر گئے ام حبیبہ کے گھر. کمال ہے اس خاتون ام المومنین کی, وہ وفا شعاری میرے مصطفیٰ سے, باپ کافر ہے, مصطفیٰ کریم کی زوجیت میں رہنے والی, ہم کروڑوں مومنوں کی ماں, سلام ان کی تربت پر. گھر میں ابو سفیان جیسے ہی داخل ہوئے, باپ آیا ہے بیٹی کے لیے, کئی برسوں کے بعد آیا ہے. جیسی آئے بستر بچھا ہوا تھا, ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ابو سفیان آیا ہے گھر کے اندر, فوراً بستر کو کھینچ لیا, لپیٹ کر کے دوسری طرف کیا. ابو سفیان نے کہا بیٹھ جاؤں, کہا بیٹھنا ہے تو بیٹھ سکتے ہو, کہا بستر تو رکھتے, چادر تو رکھتے. ام حبیبہ نے کہا قسم رب ذوالجلال کی, اس بستر پر میں کسی ناپاک کو بیٹھنے نہیں دے سکتی, اس لیے کہ رسول اللہ کا بستر پاک ہے, جس پر میرے آقا بیٹھتے ہیں, میں کسی ناپاک کو اس پر بیٹھنے نہیں دے سکتی. یہ کیسا کمال کا ایمان تھا, بیٹی اپنے باپ کو رسول اللہ کے بستر پر آنے نہیں دینا چاہتی. آج لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اس طرح کے بھید بھاؤ کرتے ہیں, فلاں سے مت ملو, ان سے نہ ملو. میرے عزیزوں, ہماری محبت رسول اللہ کے رشتے سے ہے, ہماری دشمنی بھی رسول اللہ کے رشتوں سے جو انجام ہے اسی سے ہے. اسی کو بات رکھو, یہ ہمارا پیدا کیا ہوا مسلک نہیں ہے. حضرت ام حبیبہ نے اپنے باپ کا بھی خیال نہیں کیا, اگر میرے رسول کا نہیں ہے تو نہ میرے گھر کا ہے نہ میرا باپ ہے. یہ عقیدہ ہماری ماں سے ملا ہوا, ام المومنین سے ملا ہوا. ابو سفیان جو یہ خیال لے کر کے آئے کہ بیوی کی بات رسول اللہ مان لیں گے, یہاں سے سفارش ہوگی, ابو سفیان کہتے ہیں اس عورت کو میں کیا بتاؤں, کیا سفارش کروں جو بیٹھنے کے لیے مجھے بستر بھی رکھنا نہیں چاہتی, چادر بھی نہیں بچھاتی. بہت مایوس ہو کر واپس مکہ لوٹ آئے. ابو سفیان واپس آئے, لیکن صحابہ میں سے کچھ صحابہ نے کہا ایک کام کرو ابو سفیان, تم یہاں کھڑے ہو کر کے ایسے اعلان کر کے چلے جاؤ کہ میں نے پھر سے رینیو کر دیا ہے ایگریمنٹ کو. وہ کھڑے ہو کر کے مسجد نبوی کے پاس زور زور سے اعلان کر کے گئے, تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ کسی نے ہاں کہا, لبیک کہا, حضور نے اس پر منظوری دی نہیں. مکہ واپس آ کر کے کہا, مکہ والوں نے پوچھا کیا ہوا کیا ہوا, ایگریمنٹ رینیو ہو گیا؟ کہا نہیں, کسی نے میری سنی تو نہیں, لیکن میں نے زور سے اعلان کر دیا ہے, میں نے زور سے بتا دیا ہے. جیسے بھاشن کوئی پی ایم دے کر کے چلا جائے, کسی کو سمجھ میں آئے نہ آئے,
بول تو دیا ہے نا ہم نے تو کنڈم کیا ہے, مذمت کیا ہے. اسی طرح کا اس زمانے کا وہ تھا, کہا میں نے تو بول دیا. مکہ والوں نے پوچھا کسی نے اس پر لبیک کہا؟ ہاں کہا ہے. کہا نہیں کسی نے نہیں کہا. تو کہا پھر اس رینیویشن کا کیا مطلب ہے, یہ تجدید کہاں ہے یہ؟ اس کے بعد بات ہوئی, مکہ والوں نے کہا اب تیار ہو جاؤ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوج لے کر کے آئیں گے جس کا مقابلہ ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا. بات حقیقت تھی, 7ویں ہجری تھی اور ذی القعدہ کا مہینہ تھا. رمضان گزار کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو اعلان کرتے ہیں, صحابہ نکل پڑے. مدینے کے جتنے صحابہ تھے سب نکلے ہیں, اور حتیٰ کہ حضور کی جتنی ازواج مطہرات تھی سب سفر میں ساتھ تھی. جب رسول پاک چلتے آئے اور یہاں تک کہ راستے میں حضور کی جتنی حلیف جماعتیں تھیں, یعنی جو پارٹنر قبیلے تھے, سب ساتھ ہوتے گئے. مکہ سے ابھی 35 کلومیٹر دور یہ لشکر جرار میرے آقا کا تھا. ارے 313 کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں تھی, آج تو 10,000 کی تعداد میں آ رہے تھے. 10,000 کی تعداد. جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلح کر رہے تھے 1 سال پہلے, حضرت عمر بڑے بے قرار تھے, بہت بے قرار تھے. وہ کہہ رہے تھے ہم کیوں دب کر صلح کر رہے ہیں, ان سے جنگ کریں گے, ان کو ماریں گے. حضور یہی فرما رہے تھے, اے عمر میری آنکھیں جو دیکھ رہی وہ تم نہیں دیکھ سکتے. میرے مصطفیٰ سال بھر پہلے وہی دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس شان کے ساتھ مکہ میں داخل کرے گا. عزیزان گرامی 35 کلومیٹر دور یہ پڑاؤ کیا ہے لشکر. اچانک اسی حالت میں مکہ میں کھلبلی مچی, سب تتر بتر ہیں. اب نہ جنگ کرنے کی طاقت تھی نہ سامان تھا, بلکہ بڑے بڑے رئیس ان کے سردار جتنے گرو گھنٹال تھے وہ اسی جنگوں میں مارے گئے تھے. ابو جہل بھی نہیں تھا, ابو لہب بھی نہیں ہے, عتبہ شیبہ, بڑے بڑے سردار مرے ہوئے تھے. جو کچھ بچی کچی جماعت کو لے کر چلنے والے ابو سفیان, اور ابو سفیان حضرت عباس کا خاص دوست تھے. حضرت عباس کون ہے؟ حضور کے چچا ہیں. حضرت عباس ابو سفیان سے کہتے ہیں میں تیرا کام کراتا ہوں. مکہ میں ابو سفیان کو ساتھ لیے اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ آئے نہیں, 35 کلومیٹر دور ہے. حضرت عباس رات کے وقت ابو سفیان کو اپنی اونٹنی پر بٹھا کر لے آئے, چل رسول اللہ کے پاس تجھے سامنے کر دیتا ہوں, جتنا کیا گیا ہے سب ہے وہ معاف کر دیں گے. ابو سفیان جنگ بدر میں سامنے ہے, احد میں سامنے ہے, خندق میں سامنے ہے, ہر جنگ میں حضور کے سامنے ہے. ابو سفیان خالی جنگ کرنے والے نہیں بلکہ سب کو ابھارنے والے, اور اس شخص کو پکڑ کر حضرت عباس لے آ رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے مجھے یقین ہے محمد عربی پر, چلو چلتے. ابو سفیان ساتھ آ گئے. رات کا وقت تھا, قافلہ پڑاؤ کیا ہے رسول اللہ کا, دوسرے دن مکہ میں داخل ہونے والے. حضرت عباس جیسے ہی آ رہے تھے, کیونکہ وہ اسلام لائے ہوئے تھے, آ رہے تھے ابو سفیان کو لے کر کے حضور کے خیمے پہنچنے والے تھے, اس سے پہلے حضرت عمر کی نظر پڑ گئی. بچ بچا کر کے تو آئے تھے, حضرت عمر دیکھ لیے خیمے سے باہر آئے, جلال کے ساتھ ایک ایسا اعلان کیا کہ پورے خیمے میں لوگوں کی نیند اڑ گئی. کہا کہ یہ کافر کو کہاں سے لایا گیا ہے, اس عظیم دشمن رسول کو کہاں سے لایا گیا ہے. حضرت عباس نے کہا جلدی چلو رسول اللہ کے خیمے میں داخل ہو جاؤ, نہیں تو عمر چھوڑے گا نہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہو گئے. ابھی یہ لوگ گئے ہی تھے کہ حضرت عمر پیچھے سے آ گئے. کہا یا رسول اللہ اس شخص کا کیا کرنا ہے, آج آخری وقت ہے, آپ بتا دیں میں تلوار لے کر کے آیا ہوں, اب ابو سفیان دوبارہ مکہ نہیں جائے گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا عمر تلوار نیچے رکھو, تلوار نیچے کرو. تھوڑی دیر رکا, حضرت عباس سے پوچھا کس لیے آئے. کہا یا رسول اللہ ابو سفیان صرف امن کی آپ سے خیرات لینے آیا ہے کہ آپ امان دے دیں, کل آپ داخل ہونے والے مکہ میں ابو سفیان کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے, کچھ نہیں کہا. حضرت عباس نے کہا ٹھیک ہے, ابو سفیان کو میں نے امان دے دیا اور پچھلا جو کچھ کیا تھا اس کو بھلا دیا گیا. ایک جملے میں میرے مصطفیٰ نے بڑی بڑی جنگوں میں مقابل میں آنے والے کو معاف کر دی. اسی لیے تو میرے عزیزوں, ہم 1000 گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے بھی اگر کوئی امید رکھتے ہیں تو اس تاجدار مدینہ سے رکھتے ہیں جس کا دربار کھلا ہے. شاعر نے سچ کہا ہے, نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل, نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل, لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل.
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں اسی لیے ہم پہنچتے ہیں. بریلی والے امام کی سنو, یوں ہی نہیں پکار کر کہا تھا پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو معاف کیا اور کہا جاؤ کل کے دن دوپہر میں فلاں پہاڑی کے اوپر تم کھڑے رہنا. حضور چاہتے تھے کہ ابو سفیان کو دکھایا جائے لشکر اسلام کیسے مکہ میں داخل ہو رہا ہے. ابو سفیان ایمان لائے ہوئے نہیں, اسلام قبول کیے ہوئے نہیں. دوسرا دن تھا, 20 رمضان کی تاریخ ہے, جمعہ کا دن ہے. اللہ اکبر, رمضان المبارک کا مہینہ ہے. صحابہ اکرام نکلے, حضور نے کئی جماعتوں میں صحابہ کو تقسیم کیا تھا. سب سے آگے اس 10,000 فوج کی جماعت میں سب سے آگے بندہ جو جھنڈا لے کر چل رہا تھا وہ صحابہ میں کوئی بہت بڑے صحابی جلیل نہیں, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی نہیں, یہ خلفاء اجلہ صحابہ میں سے جو جلیل القدر نہیں. حضور نے اس فوج کے مقدمے میں سب سے آگے جھنڈا دے کر جس کو رکھا تھا وہ بلال حبشی تھے, حضرت بلال حبشی تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو آگے رکھا تھا. مکہ والے یہ منظر دیکھیں جس بلال کے پیروں میں رسیاں ڈال کر تم کھینچتے تھے اور گرم ریت پر لٹا کر اس بلال کے جسم کو تم نے گلا دیا تھا, چربی نکل جاتی تھی, اس بلال کو تم مارتے تھے. آج وہ بلال جھنڈا اٹھائے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف رواں دواں ہے, بڑھتا چلا آ رہا ہے, اور ایسے یہ چوک در چوک فوج داخل ہونے لگی. اللہ اکبر, قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. اے محبوب, اللہ نے آپ کے خواب کو پورا کر دیا. آپ کی یہ پوری جماعت کے ساتھ آپ امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں بغیر کسی خوف کے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس جماعت میں تھے صحابہ کی, وہ سب سے اخیر میں تھی. حضور ملاحظہ کر رہے تھے, صحابہ کو جانے دے رہے تھے. صحابہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں, وطن عزیز میں آئے ہیں, چھوڑے ہوئے وطن میں آئے ہیں جہاں جائیدادیں تھی, جہاں بیوی بچے رہے, جہاں بچپنا گزرا, جہاں سب چھوڑ کر صحابہ گئے تھے. پورے 7 سال کے بعد مکہ واپس آ رہے. صحابہ کوئی مٹی اٹھاتا مکہ کی اور اپنے سروں پر ڈال دیتے, دیواروں کو بوسے لیتے, جگہ جگہ رک کر کے گھروں کو چوم لیتے تھے. یہ ہمارا وہ وطن عزیز مکہ ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں, سیدھے حرم کعبہ میں تشریف لائے. میرے عزیزو, یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اسلام کی تاریخ میں فتح مکہ وہ دن ہے آج تک کے کافر اس فتح مکہ کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں, کیونکہ میرے آقا جیسے ہی آئے حضور کے ہاتھ میں عصا مبارک تھا. آپ اپنے عصا مبارک کے ساتھ چلتے ہوئے آئے. آپ کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق تھے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تھے. دونوں صحابہ کو حضور پکڑے ہوئے سب سے پہلے حرم کعبہ میں آئے, خانہ کعبہ کے پاس آئے. ایک واقعہ میں بتا دوں, ہجرت سے پہلے خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن شیبہ ایک شخص تھے, حضرت عثمان غنی نہیں ہے, دوسرے عثمان ہیں, ان کے پاس رہتی تھی. حضور نے ایک دن ان سے کہا, عثمان بن شیبہ چابی دے دو, مجھے اندر جانا ہے. کہا تم جیسے دین چھوڑے ہوئے آدمی کو میں چابی نہیں دوں گا, تم خانہ کعبہ میں نہیں جا سکتے. حضور کو انہوں نے منع کر دیا تھا, چابی دینے سے منع کیا, خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنے سے منع کیا. حضور نے ان سے کہا, اے ابن شیبہ انتظار کر, ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا چابی دوں گا. عثمان بن شیبہ کہتے ہیں آج یہ اتنا مارے جاتے ہیں, 40 لوگ نہیں ہیں. اور اس کے بعد جب یہ ہجرت کر کے گئے تھے تو عثمان بن شیبہ کہتے ہیں مجھے تو لگا تھا انہوں نے ایسی ہوا میں بات کر دی ہوگی, لیکن جب فتح مکہ کے دن واپس آئے تو پھر احساس ہو گیا محمد عربی کی زبان سے نکلی ہوئی بات ٹل نہیں سکتی ہے, جو کہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے. اب 10,000 صحابہ کے بیچ میں حضور خانہ کعبہ کے سامنے گئے اور پکار کر کہا, عثمان بن شیبہ کہاں ہے؟ چابی لے کر کے حاضر ہوئے, ایمان لائے ہوئے نہیں ہے, کافروں کی جماعت میں ہے, چابی تھی, کہا چابی لاؤ.
مقابلہ کرنے کی جو طاقت نہیں، سکت نہیں، چابی لا کر حضور کے ہاتھ میں دے دیا، حضور نے اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کو کھولا۔ یہ سب سے پہلا دروازہ کھلا ہے، اسلام کی فتح کی آغاز یہاں سے ہے، تاریخ اسلام کے سنہرے باب یہاں سے کھل رہے ہیں۔ مکہ کا دروازہ کیا کھلا، پوری دنیا کے دروازے کھل گئے۔ حضور اندر جاتے ہی جو آیت پڑھ رہے تھے، اپنے ہاتھ میں عصا تھا، لکڑی تھی، اور اس لکڑی کو لیتے، بتوں کو جو اندر رکھے تھے گردن میں ڈال کر گراتے تھے، فرماتے تھے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کو مٹنا ہی ہے۔ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں مولا حضور کی اس سنت پر بھی عمل کرنے کا موقع عطا ہو رہا ہے، حق آ جائے، باطل مٹ جائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 360 بتوں کو گرایا، جو وہاں پر اندر تصویریں تھی ان کو پوچھ کر صاف کر دیا۔ جب پورا خانہ کعبہ ان آلائشوں سے پاک ہوا، باہر تشریف لائے اور بلال سے کہا بلال جاؤ خانے کی چھت پر، خانہ کعبہ کی چھت پر آج اذان دے دو۔ یہاں پہلی اذان ہونے والی ہے، مکہ میں پہلی اذان ہے حرم کعبہ سے۔ حضرت بلال حبشی جوش محبت میں چڑھتے چلے گئے، رسی ڈالی، خانہ کعبہ کی چھت کافی اونچی تھی، چڑھ گئے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا حضرت بلال کو یہ خیال ہی نہیں تھا، خانہ کعبہ کی چھت پر تو بڑے محبت میں چڑھ گئے، کیونکہ وہ جب مسجد نبوی سے اذان دیتے تھے تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دیتے تھے۔ ہر مؤذن آج بھی کہاں منہ کر کے اذان دیتا ہے؟ قبلے کی طرف منہ کر کے دیتا ہے۔ حضرت بلال چھت پر چڑھ گئے، پھر سوچنے لگے اب منہ کس طرف کروں، کعبہ تو نیچے آ گیا ہے، میں تو چھت پر ہوں، کدھر منہ کر کے اذان دوں؟ حضور کی طرف دیکھنے لگے، میرے آقا نے فرمایا بلال میری طرف دیکھ کر کے اذان دو۔ اسی کو بریلی کا امام کہتا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور کعبہ کیا کہتا ہے؟ بریلی کے امام کہتے ہیں غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ عزیزان گرامی وقار، یہ پہلی اذان ہے، بلال حبشی نے اذان دی۔ مکہ میں جتنے لوگ تھے سب پکڑ کر کے لائے ہوئے تھے، جو بڑے دنوں سے جنگ لڑتے تھے، بدر میں گئے ہوئے، احد میں گئے ہوئے، خندق میں گئے ہوئے، خیبر میں آئے ہوئے کئی لوگ تھے وہاں پر، سب کو پکڑ کر کے لایا گیا تھا، اور سب مجرم تھے، قیدی تھے آج کے، اور صحابہ نعرہ کیا لگا رہے تھے؟ الیوم یوم الملحمہ، آج تو گوشت چھتڑے اڑانے کا دن ہے، یہ جتنے مارے تھے سب کا بدلہ لیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد مکہ والوں سے مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں اے مکہ والوں، آج تم سب کے سب یہاں پر عاجز اور مجبور ہو کر کے آئے ہو، بتاؤ تم میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو، میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہو؟ مکہ والوں نے ایک ہی زبان سے کہا انت کریم ابن کریم و اخ کریم، آپ کریم ہیں، شریف ہیں، آپ کے باپ بھی کریم تھے، آپ کریموں کے بھائی ہیں، آپ سے سخاوت کے علاوہ ہم کوئی امید نہیں رکھتے۔ حضور نے صحابہ سے کہا جو نعرہ لگا رہے ہو الیوم یوم الملحمہ بند کرو، آج چھیتڑے اڑانے کا دن نہیں ہے، الیوم یوم الرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے، الا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، میرے آقا نے فرمایا جاؤ مکہ والو، آج تم سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، تم سب کے سب آج معاف کر دیے گئے۔ یہ پہلا اعلان تھا۔ ابو سفیان دوڑے ہوئے آئے، وہ ہندہ آئی جنہوں نے امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، احد کے میدان میں کلیجہ چبایا تھا سینہ چاک کر کے، وہ سب آئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں۔ آتے ہی عرض کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ نے ایسے سخت دلوں کو موم کر دیا تھا، جو کسی کے سامنے جھکتے نہیں تھے، وہ آستانہ نبوی میں آج جھک گئے، سب جھک گئے۔ یہاں تک کہ صفوان ایک شخص ہے، بہت سخت دشمنی، جس کے باپ کا قتل ہو گیا تھا بدر میں، وہ حضرت عمیر بن وہب، ایک صحابی حضرت عمیر بن وہب، جن کے بیٹے کو حضور کے پاس قیدی بنایا گیا تھا، اور وہ قتل کرنے کے لیے مدینے آئے تھے حضور کا، تلوار کو زہر میں بجھا کر۔ یہ صفوان اور عمیر دونوں بہت قریبی ساتھی تھے، کعبہ کے حتیم میں بیٹھ کر کے دونوں نے مشورہ کیا تھا، اور حضور کا قتل کرنے کے لیے عمیر بن وہب آئے تھے۔ مدینے میں آئے، حضور نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا بیٹا میرا قیدی آپ کے پاس خیر خیریت لینے آیا۔ حضور نے فرمایا سچ بتاؤ، وہ بات بتاؤ جو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے آئے ہو۔
وہ غیب دان نبی نے اتنا کہا تھا، عمیر بن وہب کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، کلمہ پڑھ لیا، ایمان لائے، اور واپس آئے تو دوست ابھی ایمان لایا ہوا نہیں تھا صفوان، وہ چھوڑ دیا۔ عمیر بن وہب کو ڈانٹنے لگا، تجھ کو تو قتل کرنے بھیجا تھا، تو خود مسلمان ہو گیا۔ اب صفوان کو بہت سمجھاتے تھے لیکن سمجھتا نہیں۔ جس دن فتح مکہ ہوا اس نے کہا کہ میں یہاں ان کے سامنے قیدی اور مجبور بن کر کے رہنے سے خودکشی کرنا پسند کرتا ہوں۔ گھوڑا لے کر دوڑ پڑا، کہا کہ میں سمندروں میں جا کر کے چھلانگ لگاؤں گا اور ڈوب کے مر جاؤں گا لیکن محمد کے ہاتھ میں نہیں ہوں گا۔ اتنا کٹھور دل۔ عمیر بن وہب آئے، کہا کہ یہ خودکشی کرنے جا رہا ہے، سوسائڈ کرنے جا رہا ہے۔ دوڑتے ہوئے آئے، کہا دیکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو معاف کیا، ہندا کو معاف کیا، سب کو، تو کون سا بڑا ہے، آ جا۔ کہا نہیں میں نہیں آ سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد پوچھنے لگا کیا وہ مجھ جیسے کو معاف کریں گے؟ میں نے تو ان کے قتل کا منصوبہ بنایا، بدر میں ان کے سامنے، احد میں ان کے سامنے، خندق میں ان کے سامنے، مجھے معاف کریں گے؟ عمیر نے کہا معاف کریں گے، میری بات تو سن۔ کہتا نہیں مجھے یقین نہیں۔ حضرت عمیر آئے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج فتح مکہ آپ نے فرمایا یوم الرحمہ ہے، رحمت کا دن ہے۔ میرا قریبی دوست تھا صفوان، اگرچہ وہ آپ کی دشمنی میں کئی سال بتایا، ایک رحم کی بھیک چاہتا ہوں، اسے معاف کرنے کا آپ پروانہ دے دیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ اس سے کہہ دو میں نے معاف کیا۔ بس ایک ہی جملہ ہے، ایک ہی جملہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے، دینے والا ہے سچا، ہاتھ اٹھتے ہی منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، لب واں ہیں آنکھیں ہیں بند پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ یا رسول اللہ، عمیر بن وہب نے کہا یا رسول اللہ وہ مانے گا نہیں میری بات، کہہ دوں گا آپ نے معاف کیا، مانے گا نہیں۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا بس آپ کا امامہ چاہتا ہوں، آپ امامہ دے دیں اپنا، نشانی دکھا دوں گا۔ امامہ کسی کو دیا نہیں جاتا۔ حضور نے ایک کافر جو کٹر دشمن تھا اس کو بچانے کے لیے عمیر بن وہب ریکویسٹ کر رہے ہیں، فوراً اپنا امامہ شریف اتار دیا، کہا لے جاؤ۔ عمیر بن وہب امامہ شریف کو لے کر کے آئے۔ صفوان جو گھوڑے پر بیٹھ کر سمندر میں چھلانگ لگانا چاہا تھا، کہا سن لے میری بات، میں نہیں کہتا تھا کہ وہ معاف کریں گے، میں نے جا کر تیرے بارے میں کہا انہوں نے معاف کر دیا۔ کہا کیا بات ہے، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ نکال کر کے دکھایا وہ امامہ مبارکہ رسول اللہ کا جو آپ کے سر پر سجا ہوا تھا۔ صفوان سے کہا کہ یہ دیکھ انہوں نے نشانی کے لیے امامہ بھیجا۔ صفوان کا دل موم ہو گیا، کہا میں نے ایسا انسان ہی نہیں دیکھا دنیا میں نے ایسا انسان ہی نہیں دیکھا۔ امامہ مبارکہ کی خوشبو کیا گئی اس کے سینے میں، دوڑتا بھاگتا ہوا واپس آیا، جو سوسائیڈ کرنے کے لیے گیا تھا واپس دوڑتا ہوا آیا، حضور کے قدموں میں گر گیا۔ اور اس کے بعد بعض روایتوں میں کہا گیا ہے وہ کہتا تھا کہ آپ کے بار میں تو جان بچانے کے لیے گیا تھا، اب اگر یہ مار بھی دیں تو مجھے پرواہ نہیں، اس لیے کہ میرا دل ان کے قدموں میں گر گیا ہے، اب قتل بھی ہو جاؤں ان کے ہاتھ سے تو کوئی پرواہ نہیں، خوشی سے مر جاؤں گا۔ عزیزان گرامی وقار، اسلام کی اسٹیبلشمنٹ میں میرے آقا کے حکیمانہ افعال کو اگر میں ذکر کروں راتیں گزر جائیں گی، اتنا آسان نہیں تھا۔ فتح مکہ کے بعد کیا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دن عمرہ فرماتے، عمرہ کے بعد فوراً آپ مدینہ طیبہ کے لیے رخصت ہو رہے تھے تو یہ اعلان فرمایا تھا، اے مکہ میں تجھ سے بے حد محبت کرتا ہوں، کاش مکہ والوں نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں زندگی بھر کبھی مکہ چھوڑ کر نہ جاتا۔ مکہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رخصت ہوئے، واپس مدینے آئے، یہ 7 ہجری کی بات تھی۔ اس کے بعد کچھ بڑی جنگیں ہوئی ہیں، دوسرے لوگوں سے جنگ حنین ہوئی ہے، جنگ تبوک ہوئی ہے، اور اس کے بعد 10ویں ہجری تھی۔ 10ویں ہجری کا پھر رمضان کے بعد ذی القعدہ 26 ذی القعدہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ اس سال حج کرنا ہے۔ یہ حضور کا آخری حج بھی ہے، پہلا حج بھی، یعنی ہجرت کے بعد۔ اس سے 1 سال پہلے حضرت ابوبکر حضرت علی کو حج کے لیے قافلے میں امیر بنا کر کے بھیجا تھا حضور نے، انہوں نے آ کر اعلان کر دیا تھا آج کے بعد سے کوئی مشرک مکہ میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ حضرت ابوبکر حضرت علی کے اعلان کے بعد سے آج تک
اسی بات پر عمل کیا جاتا ہے، حدود مکہ میں کسی غیر مسلم کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ 10ویں ہجری تھی، حضور نے جیسے ہی اعلان فرمایا کہ اس سال حج کے لیے جانا ہے، خبر ایسی پھیل گئی، پورے عرب کے قبیلے جتنے مسلمان ہوئے تھے جوق در جوق قافلوں میں شریک ہونے لگ گئے، مدینے آ گئے۔ مدینے آئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابیار علی سے اپنا احرام باندھا، جس کو آج مسجد علی کہتے ہیں، وہاں سے احرام باندھا۔ یہ 26 ذی القعدہ کا دن تھا اور یہاں سے چلتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، غسل فرمایا۔ حضور نے قران کا احرام باندھا تھا، عمرہ اور حج دونوں ملا کر کے۔ اس وقت مکہ پہنچنے تک صحابہ کی جو جماعت بڑھتی گئی وہ تقریباً 1,20,000 کی تعداد تھی۔ 1,20,000 کے قریب صحابہ سب جمع ہوئے، حضور کے ساتھ حج کرنا ہے، کون نہیں کرتا، سب جمع ہو گئے تھے۔ ساری ازواج مطہرات بھی حضور کے ساتھ تھیں۔ عمرہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب حج کے ارکان خود بنفس نفیس سکھا رہے تھے، سارے ارکان سکھا رہے تھے۔ طواف کس طرح کیا، حجر اسود کو کس طرح چوما، صفا مروہ پر کیا کیا دعائیں کی، صحابہ ایک ایک چیز نوٹ کرتے جا رہے تھے، کیونکہ یہ شریعت بننے والی ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہر عمل کی حفاظت صحابہ کر رہے تھے۔ پھر 7 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم یعنی حرم پاک میں خطبہ دیا، 8ویں ذی الحجہ کو مینا میں تشریف لائے، پورا دن قیام کیا، 9 ذی الحجہ کو عرفات میں آئے، عرفات کا میدان حضور کا یہ آخری خطبہ ہے، حجۃ الوداع، جو دستور حیات ہے سارے مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے۔ حضور نے وہاں پر جو خطبہ دیا تھا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مذکر و مؤنث پیدا کیا، مرد اور عورت پیدا کیا، تمہارے درمیان قبیلے بنائے گئے تاکہ تمہاری تعریف ہو، تم پہچانے جا سکو۔ یاد رکھو تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ آج کے بعد نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کسی امیر کو غریب پر فضیلت ہے، اگر کسی کو فضیلت ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اللہ کے نزدیک صرف وہی معزز و مکرم ہے۔ عورتوں کے حقوق کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے ڈرو، ان کے ساتھ برا سلوک کرنے سے ڈرو۔ باندیوں کے حقوق بتائے، مزدوروں کے حقوق بتائے، پڑوسیوں کے متعلق بتایا، اور پھر اخیر میں فرمایا تم میں سے جو حاضر ہے وہ غائب تک میرے پیغام کو پہنچا دو۔ اس خطبے کے بعد حضور نے ایک جملہ فرمایا، میں نے جو کچھ بھی کہا ہے اس کو محفوظ رکھ لو، ہو سکتا ہے آج کے بعد اس جگہ پر میں دوبارہ تم سے ملاقات نہ کر سکوں۔ اور پھر وہ آخری آیت قرآن کی، 23 سال سے قرآن نازل ہو رہا تھا، آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا، 6 پارے کی آیت ہے، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی تمام نعمتیں مکمل تم کو دے دی اور تمہیں اسلام دے کر میں راضی ہوا۔ قرآن کی آخری آیت تھی۔ حضور نے فرمایا قرآن کے نازل ہونے کا سلسلہ بند ہو گیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ صحابہ خوش ہو گئے، قرآن کمپلیٹ، دین کمپلیٹ، نظام کمپلیٹ۔ کسی دین میں ایسی بات آئی نہیں تھی۔ یہودی کہتے ایسی آیت ہمارے اندر نازل ہوتی تو ہم ہر سال عید مناتے۔ صحابہ تو خوش تھے، دین کمپلیٹ ہو گیا، لیکن ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ابو بکر صدیق کو روتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، غم کے آنسو تھے۔ صحابہ قریب گئے، کہا آج خوشی کا دن ہے، حج یہ عرفات کا دن ہے اور آخری آیت نازل ہوئی، قرآن کمپلیٹ ہو گیا ہے، اللہ کی کتاب مکمل ہو گئی، رونے کا سبب کیا ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے صحابہ تم میں سے کسی کو شاید یہ نہ معلوم ہو، آخری آیت اترنے کا مطلب دین تو کمپلیٹ ہو گیا، لیکن اس کا دوسرا معنی یہ ہے اب ہمارے مصطفیٰ کریم اب ہمارے درمیان زیادہ دن تک نہیں رہیں گے، زیادہ دن تک نہیں رہیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول دین پہنچانے آ گئے تھے، دین مکمل ہو گیا تو اب وہ رسول ہمارے درمیان نہ رہیں گے۔ صحابہ میں سب سے پہلے سمجھنے والے اس بات کو صدیق اکبر تھے۔ واپس حضور یعنی ذی الحجہ میں ہی 14 یا 15 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم رخصت ہو گئے، مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری حج تھا۔ یہاں پر حضرت
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ लाए, मामूल के मुताबिक बात चल रही थी, मुहर्रम का महीना गुजरने को था। सफर आते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत अलील हुई। ये सफर का महीना था, तबीयत अलील हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए और मिंबर पर खड़े होकर के खुतबा दिया। ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया है, चाहे तो वो दुनिया ले ले, चाहे तो अल्लाह के पास आ जाए। लेकिन उसके बंदे ने दुनिया छोड़ दी, अल्लाह के पास जाने को इख्तियार कर लिया है। सहाबा के सामने हुजूर ऐसी मिसालों में बहुत सारी बातें बताते थे। बंदे के तौर पर हजरत अबू बकर फूट फूट करके रोने लग गए। सहाबा ने कहा, अबू बकर वो तो रसूलुल्लाह मिसाल दे रहे हैं, किसी बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया है। हजरत अबू बकर कहते, तुम नहीं समझते, वो बंदा कोई और नहीं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया है, चाहे तो दुनिया में रह जाएं या अल्लाह के पास जाएं। क्या तुम नहीं सुनते हो? रसूलुल्लाह ने वो इख्तियार कर लिया है कि वो अल्लाह के पास जाएंगे। अब यहां से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलालत शुरू हुई, तबीयत खराब हुई, बीमारी बढ़ती गई, बुखार शिद्दत से आने लगा। पूरा सफर का महीना इसी तरह गुजरा। सफर का महीना खत्म होने के बाद कई निशानियां ऐसी हैं, हुजूर कभी तशरीफ लाते और कुछ अहम बातें बताते। अंसार सहाबा को जमा किया और ऐसी बातें की कि अंसार इतना रोए थे, उनकी दाढ़ियां भीग गई थी। अंसार कहते हैं, तुम मेरे लिए ऐसी ही हो जैसे पेट में मैदा होता है, मैदे के बगैर इंसान नहीं रहता, तुम मेरे लिए ऐसी हो। अंसार सुनो, दुनिया की कौमें बढ़ती जाएंगी, अंसार घटते जाएंगे, इतने रह जाएंगे जैसे आटे में नमक की तरह। लेकिन तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तुमने जो मुझे देखा, तुमने जो मुझे सीखा, हर चीज तुम पूरी दुनिया में पहुंचाओगे। अंसार साहबा हुजूर की ये बातें सुनते सुनते आंखों से अश्क ऐसे रवाते भीग गए थे। फिर वो दिन आया, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना शुरू था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वीं रबीउल अव्वल या 8वीं रबीउल अव्वल शरीफ को हुजरे में गए और अपनी तमाम असवाज मुतहरात को बुलाया, जितनी बीवियां थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त 9 बीवियां करीब थी। सबको बुलाया और कहा, क्या तुम में से किसी के पास सोना चांदी है, किसी के पास जेवरात है? साहब तमाम अज़वाज ने पूछा, क्या बात? कहा, अगर किसी के पास है तो चाहे तो सदका कर दे, खैरात कर दे। अज़वाज मुतहरात ने पूछा, आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? हुजूर फरमाते हैं, इसलिए कि मैं रब्बुल आलमीन की बारगाह में जाने वाला हूं। मैं ये नहीं चाहता कि इस हाल में जाऊं कि मेरे घर में सोना चांदी जमा हो, मेरे घर में दुनिया का माल पड़ा हो। तुम चाहो तो खैरात कर दो, हराम नहीं है, पहनना नाजायज नहीं है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं मौला की बारगाह में फकीराना अंदाज में जाऊं, मेरे घर में कोई दौलत ना रहे। अज़वाज मुतहरात ये खुतबा दिया और फिर कहा, देखो बारी के तौर पर मैं तुम्हारे घरों में आता था। एक दिन ज़ैनब के घर, एक दिन सलमा के घर, एक दिन हफ्सा के घर, एक दिन सफिया के घर, रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना अजमाइन, सबके घरों जाते थे। हुजूर ने फरमाया, अगर तुम सब अपनी बारियां कुर्बान करके आयशा को देना चाहो तो सोच लो, ताकि मैं आयशा के घर आराम करूं। सारी अज़वाज मुतहरात ने देखा हुजूर की तबीयत अलील है। सबों ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा को बहुत प्यार करते हैं, आयशा से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम सबों ने अपनी बारियां कुर्बान की। या रसूल अल्लाह, आप हमारे घर बारियों में ना आए, कोई मुज़ायका नहीं, आप आयशा के घर आराम फरमाएं। सबों ने अपनी बारियां उम्मुल मोमिनीन आयशा के लिए कुर्बान कर दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे आयशा में ही आराम करने लगे। ये हुजरे आयशा वही है जिसको पूरी दुनिया आज सुनहरी जालियों के नाम से जानती पहचानती है। यह आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा का मकान है, हुजरे आयशा है। रसूलुल्लाह उसमें आराम करते रहे। 2 दिन ऐसे गुजरे, हुजूर मस्जिद नबवी में नहीं आए, सहाबा को नमाज पढ़ाने नहीं आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक को इमामत के लिए आगे कर दिए, तुम नमाज पढ़ाओ। हजरत अबू बकर नमाज पढ़ाते थे। सिद्दीक अकबर ने 17 नमाजें पढ़ाई। मैं रिवायतें पढ़ता हूँ, गम से निढाल हो जाता हूँ। 14 सदियों के बाद आज जब कभी बुखारी उठाओ, मुस्लिम उठाओ, यह हदीस बयान करने वाले सहाबी कहते हैं, एक दिन मगरिब की अजान हुई, बिलाल हबशी ने अजान दी और उसके बाद इकामत हो गई। अबू बकर सिद्दीक पढ़ने लगे, हर जमात कायम होती। सहाबा कहते हम टकटकी बांधकर हुजूर के कमरे की तरफ देखते थे। हुजरे का दरवाजा खुलेगा, दरवाजे से पर्दा हटेगा, आफताबे रिसालत बाहर आएंगे। हमारी भीगी आंखों को एक तमन्ना लेकर के देखते थे, करार आ जाएगा, चैन आ जाएगा, लेकिन हुजूर ना आए।
2 दिन ना आए। मगरिब की अजान, जमात खड़ी हो गई, अबू बकर सिद्दीक इमामत के लिए आगे बढ़े थे। अचानक कहते हैं पर्दा हटा, हुजरे का पर्दा हटा, सहाबा नमाज में हैं, हाथ बांधे हुए हैं। जैसे ही पर्दा हटा सबके चेहरे फिर गए, किबला इस तरफ है, हुजूर का हुजरा इस तरफ है, सब सहाबा फिर गए नमाज के हालत में। सहाबा कहते हैं अनकरीब हम फितने में मुब्तला हो जाते, आजमाइश में मुब्तला होते। सब देखने लग गए और सबके सब आवाज करने लग गए, बुलंद हो गई आवाजें। अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले से पीछे हटने लगे। लेकिन एक रिवायत भी मुझे बता दो, किसी ने कहा है कि इनका चेहरा फिर गया तो इनकी नमाजें खराब हो गई, इनकी नमाजें टूट गई। हमारा चेहरा किबले से फिर गया, नमाज टूट जाएगी। सहाबा हैं किबले से चेहरा फेर करके हुजूर के चेहरे की तरफ टकटकी बांधकर देखते रहे, नमाज किसी की टूटी नहीं। इसी को हम कहते हैं काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सहाबा काबे का काबा देख रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस दिन आ तो रहे थे, लेकिन कैफियत ऐसी थी। 2 सहाबा करीब गए और कंधों पर हुजूर ने उनके हाथ रखा। हुजूर के पैर जमीन पर लग नहीं रहे थे और जमीन पर पैर घिसटते हुए आ रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में मस्जिद में आए। कहा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मैं अपनी जमात सहाबा को नमाज पढ़ते हुए ना देखूं, बल्कि देखता रहूं। बार बार मुझे ये ख्वाहिश है कि मैं नमाज की जमात देखता रहूं, नमाज की जमात देखता रहूं। इस बीमारी की शिद्दत में वो रसूल सहाबा की जमात की नमाज देखने के लिए आ गए। है मुसलमानों, बिस्तरों पर सोने वालों, नमाजों को वीरान करने वालों, मस्जिदों को इस तरह वीरान कर रखने वालों, कभी उस रसूल मोहतरम का ख्याल किया? मेरे आका को अगर सबसे ज्यादा तलब थी, वो बीमारी की शिद्दत में भी उठ करके आते थे जमात की नमाज देखने के लिए। काश हमारी सफें भर जाती, रसूलुल्लाह का चमकता दमकता चेहरा हमारी मस्जिदों की तरफ भी होता, हुजूर की इनायतें हमारी तरफ होती। यह आखिरी नमाज थी हुजूर की, यह आखिरी नमाज थी मगरिब की। इसके बाद हुजूर जो हुजरे में गए वापस तशरीफ ना लाए। 13 रबीउल अव्वल का दिन था। माँ आयशा सिद्दीका फरमाती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखार की शिद्दत इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि पानी आपके ऊपर छिड़का जाता सूख जाता था, बदन इस तरह गर्म था। नबियों को जो बुखार आता था बहुत शिद्दत का, और वो भी सैयदुल अंबिया को। इसी असना में हजरत आयशा कहती हैं घर पर किसी को आने की इजाजत नहीं थी। अचानक दरवाजा खुला और दरवाजे से एक खातून आई। ये वो खातून थी जब वो आती थी रसूलुल्लाह बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाते, कोई और नहीं, वो मखदूम कायनात सैयदा फातिमा तो ज़हरा थी। आखिरी वक्त हुजूर के हुजरे में आई, देखते ही हुजूर की इस बीमारी को रो पड़ती है, लिपट गई। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको करीब किया, कान में कुछ कहा तो फूट फूट कर रोने लगी। उनका रोना हुजूर को देखा ना गया। फिर करीब किया, फातिमा सुनो एक और बात कहता हूं। कान में कुछ और कहा, वो हंसने लग गई, मुस्कुराने लगी। हजरत आयशा कहती है मैं हुजरे में थी, मुझे भी पता नहीं क्या कहा उन्होंने, क्या सुना। बाद में मैंने फातिमा से पूछा था, फातिमा तुम पहली बार आई थी, हुजूर ने कुछ कहा तो तुम रो रही थी, फिर कुछ कहा तो हंस रही थी, क्या बात है? हजरत फातिमा कहती है पहली बार मेरे बाबा ने कहा मैं दुनिया छोड़ जा रहा हूं फातिमा, मैं रुखसत हो रहा हूं। मैंने इतना सुना था, बर्दाश्त ना हुआ। उस अजीम बेटी को कैसे बर्दाश्त होगा जिसने 4 साल के छोटे उम्र में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ होने वाली मसाइब को देखा था। पता है हरम काबा में जब हुजूर सजदे के लिए जाते, ऊंट की गंदी ओजड़ियां मक्का के कुफार हुजूर की पीठ पर लाकर फेंक देते। उस वक्त उठाने वाला कोई नहीं, ये नन्हे नन्हे हाथों से उठाने वाली फातिमा तो ज़हरा होती थी। वो अपने बाप की पीठ से इन आलाइशों को निकालती और हमेशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ी रही, हर वक्त अपने बाप के साथ रहने वाली। और हुजूर भी जब फातिमा आती थी खड़े हो जाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ जाया करते अपनी बेटी के लिए। वो फातिमा को जब ये कह दिया जाए कि आज मैं जा रहा हूं, क्या बीत रही होगी, हुजूर ने कहा रो मत, करीब आओ। दूसरी मर्तबा हुजूर ने उनके कान में क्या कहा? हजरत आयशा से वो कहती है बाबा ने मेरे ये कहा था फातिमा गम न कर, मेरे जाने के बाद मेरे खानदान में सबसे पहले जो मेरे पास आएगा फातिमा वो तुम होगी। ये हुजूर की बशारत थी। यही तो बात है कि हुजूर के इंतकाल के 6 महीने के बाद ही हजरत फातिमा का इंतकाल हो गया, सिर्फ 6 महीने। और इन 6 महीनों में हजरत फातिमा को किसी ने मुस्कुराते भी नहीं देखा, हंसते भी नहीं देखा।
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آخری لمحات ہے. کلیجہ آج بھی منہ کو آ جاتا ہے بیان کرنے کے لیے. وہ 14 صدیوں پہلے کے حالات تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں عائشہ صدیقہ کے سینے پر ٹیک لگائے ہوئے آرام کر رہے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں آخری غذا جو حضور کے منہ میں گئی ہے وہ میں نے مسواک چبا کر کے حضور کو دیا تھا. حضور نے میرا چبایا ہوا مسواک اپنے منہ میں رکھ لیا. حضرت عائشہ کہتی ہے میرا لعاب تھا وہ حضور کے منہ مبارک میں آخری مرتبہ گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار ایک جملہ کہہ رہے تھے نزع کی شدت بہت زیادہ ہے, سکرات کا وقت بہت بھاری ہے, بہت بھاری. اور اسی اثنا میں ملک الموت داخل ہوئے. حضرت عائشہ سے حضور نے کہا عائشہ حجرے کے دروازے پر موت کا فرشتہ آیا, ملک الموت, وہ اجازت لے رہا ہے اندر آنے کی, اور آج اس نے مجھ سے اجازت لی ہے, اس کے بعد اب وہ کسی سے اجازت لے کر نہیں آئے گا. اس کو اجازت دے دی رسول اللہ نے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دینے کے بعد جو پہلا اس سے سوال کیا, کہا ملک الموت اسرائیل تم میری روح قبض کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں لے جانے کی اجازت لینے آئے, اس سے پہلے یہ بتاؤ یہ نزع اور یہ سکرات کے درد کی جو شدت ہے کیا میری امت پر بھی آئے گی؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. یہ وقت تو ایسا ہوتا ہے جب باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا, اپنا نام لوگ بھول جاتے ہیں موت کے قریب, کوئی نہیں پہچانتا کسی کو, لیکن قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کو. اس وقت پوچھتے ہیں میری امت, میری امت. اور امت کا حال یہ ہے کہ بھولی بیٹھی ہوئی. اس امت کے سامنے ہزاروں گالیاں دے دی اس رسول کو. امت کے کھڑے ہونے کا وقت کب آئے گا؟ امت کب بیدار ہوگی؟ جس رسول نے ہمیں آخری لمحات میں بھی نہیں فراموش کیا. آج امت مزے لے رہی ہے, مال کے مزے, دولت کے مزے, حسن و جمال کے مزے, حکومت کی لالچ. یہ قوم اپنے رسول کو کب سے بھولی بیٹھی ہے. عرب کے ظالموں, تمہیں اللہ تعالیٰ نے آج دولت سے بہت زیادہ سرفراز کیا ہے, تو یہ نہ بھولو سب کچھ ملا ہے رسول کے صدقے میں ملا ہے. آج کتے بھونک رہے اس رسول کی شان میں, درد ہوتا ہے, کلیجہ پھٹتا ہے. میں دعا یہی کرتا تھا رب العالمین کی بارگاہ, مولا کاش ہمارے کان بہرے ہو جاتے, کاش ہماری آنکھیں اندھی ہو جاتی, ہم یہ حالات نہ دیکھتے. قسم رب ذوالجلال کی مولا میری ماں کو کوئی 1000 گالیاں دے دے, میرے باپ کو کوئی 1000 گالیاں دے دے, برداشت ہوگا, ہم انسان ہیں. لیکن ہماری جانوں سے زیادہ ہم پیار کرتے ہیں اپنے مصطفیٰ کریم سے. ان کی گالیاں سنتے ہیں اور وہ بھی اپنے اسی ملک میں سنتے ہیں. ان ظالم کتوں کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونے کی تک سخت نہیں ہے. اسی لیے ہم بے قرار ہو کر, بے چین ہو کر کبھی یہ چلانے لگ گئے تھے کہ آ جاؤ ظالموں, ہم آگ میں کودنے کو بھی تیار ہیں. یہ یوں ہی نہیں تھا کہ ہمارا سینہ جلتا ہے, ہمارے کلیجہ پھٹتا ہے. ان کتوں کو کیا خبر کہ ہم اپنے نبی سے کس قدر محبت کرتے ہیں اور ہمارا نبی ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. وہ رسول یہ کہتے تھے میری امت کے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے. اس لیے ہم پیار کرتے ہیں اس رسول سے. ہمارا کوئی مسیحا ہے نہیں یہاں پر, سب چاکلیٹ پکڑانے والے, لالی پاپ دے کر بھیجنے والے لوگ ہیں. ہمارے غموں کو, ہمارے درد کو اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو آمنہ کا لال ہے, صرف وہ رسول ہے. وہ آخری وقت تھا اس رسول کا. سیدہ عائشہ کہتی ہے میں باتیں کرتی ہوئی بیٹھی تھی, ملک الموت آئے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پاک کو قبض کر کے رب العالمین کی طرف وہ لے جانے والے تھے. اس وقت اللہ کے رسول کی زبان پر یہ جملے تھے الرفیق الاعلیٰ, الرفیق الاعلیٰ, سب سے اچھا دوست اللہ ہے, سب سے اچھا دوست اللہ ہے. اور پھر یہ جملے تھے رب ہب لی امتی, مولا میری امت, میری امت. پھر زبان خاموش ہو گئی, آنکھیں بند ہو گئی, لیکن سر عائشہ صدیقہ کے سینے سے لگا ہوا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں سر اتنا بھاری ہو گیا مجھے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی, میں نے ہٹایا نہیں. اور حضرت عائشہ کہتی ہے میرے سامنے کبھی میں نے کسی کی روح جاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا,
میں تو حضور سے باتیں کرتے ہوئے بیٹھی تھی، حضور کافی دیر سے خاموش تھے، میں ہنسانے کی کوشش کرتی، کچھ بولنے کی کوشش کرتی، حضور جواب نہیں دے رہے تھے، خاموش بیٹھی رہی۔ اچانک دروازہ کھلا، میرے باپ ابو بکر صدیق داخل ہوئے، آئے، کہا عائشہ کیا بات ہے؟ کہا حضور کافی دیر سے میری بات کا جواب نہیں دے رہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بستر اقدس پر سلایا، صدیق اکبر نے پیشانی پر ہاتھ رکھا، چیخ نکل گئی۔ وہ صدیق یار غار ایک لمحہ حضور سے جدا ہونے کو برداشت نہیں کرتے، پیشانی کو چوما اور کہا واللہ یا رسول اللہ لن یجمع اللہ تبارک و تعالی لن یجمع موتین علیک، اے اللہ کے رسول قسم رب ذوالجلال کی، دو موتیں کسی پر اللہ جمع نہیں کرے گا، ایک موت آنی تھی وہ آ گئی، ایک موت آنی تھی وہ آ گئی، آپ ہم میں سے چلے گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں حضرت ابو بکر کے جملے سن کر کے میرا دل پھٹ گیا، میں نے پوچھا ابا جان کیا میرے رفیق حیات میرے سرتاج نہیں رہے؟ کہا عائشہ اس خبر حقیقت کو تسلیم کر لو، رسول اللہ اب ہمارے درمیان نہیں۔ گھر کے اندر سے آوازیں جیسی آئیں، مسجد نبوی میں جو صحابہ جمع تھے ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ جیسی ابو بکر صدیق باہر ہے، صحابہ پوچھنے لگے کیسے ہے حضور، حضور کی طبیعت کیسی ہے، بخار کم ہوا؟ صدیق اکبر منبر پر کھڑے ہوئے اور کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے۔ ومن افئن مات او قتل انقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا، یاد رکھو وہ انتقال کر چکے ہیں، وفات پا چکے، ان کے بعد اگر تم میں سے کوئی پیچھے پھر گیا، ان کا دین چھوڑ دیا تو اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ آیت سنتے ہی صحابہ کے ہوش اڑ گئے، حالت ایسی تھی، حضرت عثمان کے بارے میں کہتے ان کو کوئی چونٹی کاٹتا تو بھی پتہ نہیں چلتا، پتھروں کی طرح جمے سے میں۔ حضرت عمر تو کہتے میں نہیں مانتا حضور کا انتقال ہوا، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر گئے میرے نبی بھی گئے، میرے نبی گئے واپس آئیں گے۔ اور ان کا اپنا یہ فرط محبت میں تھا، تلوار اٹھا کر مدینے میں گھومتے تھے، خبردار اگر کسی نے کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا میں گردن مار دوں گا، میرے رسول واپس آئیں گے۔ حضرت عمر کو سنبھالا، یہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ اہم نقطہ تھا، یہاں سے باضابطہ اسلام کی تاریخ شروع ہے، رسول پاک کے بعد اب جو باغ دور سنبھالنی تھی وہ سب سے اہم ذمہ داری تھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، وفات کی خبر کا یقین کرنا ہی تھا۔ صحابہ نے کر لیا، صحابہ نے کر لیا، پیر کا دن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ 2 دن تک صحابہ حضور پر نماز پڑھتے رہے، الگ الگ آ کر کے جماعت جماعت، حضور کے حجرے میں ہی نماز ہوئی۔ صحابہ میں یہ اختلاف تھا کہ حضور کو کہاں دفن کیا جائے، کچھ کہتے مکہ میں، کچھ کہتے بیت المقدس میں۔ پھر ایک حدیث سنائی صحابی نے، کہا حضور نے فرمایا تھا جس نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہ وہیں دفن ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے اس حدیث پر عمل کیا، اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں جہاں حضور کی وفات ہوئی قبر پاک کھودی گئی۔ مدینہ طیبہ کے مشہور قبر کھودنے والے 2 صحابہ تھے، لحد بنائی گئی، ایل شیپ میں جو ہوتی ہے وہ لحد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی۔ قبر یعنی ایک صندوق باکس والی ہوتی ہے اور ایک ایل شیپ میں ایسے سیدھے کھود کر کے نیچے ایک اور کھڈا ہوتا ہے، وہ لحد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد بنائی گئی۔ قبر میں اترنے والے صحابہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت عباس، یہ صحابہ ہیں۔ قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا۔ اب یہ آخری بات ہے، اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر انور میں اتارنے کے بعد یہ صحابہ کہتے ہیں اب بھی حضور کے لب ہل رہے تھے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے جو تم کو مردہ کہے وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ فرماتے صحابی ہم نے کان لگائے، حضور کے لب ہل رہے تھے، اس وقت کان سے آواز یہ آ رہی تھی، زبان سے آواز یہ آ رہی تھی کانوں میں، رب اغفر لامتی فانہم لا یعلمون، اے مولا میری امت کو معاف کر دینا اس لیے کہ مجھے نہیں پہچانتی ہے۔ اس کے بعد حضور کی قبر بند کر دی گئی،
مجھے آج بھی وہ جملے یاد آتے ہیں. اس رسول نے آخری وقت دعا کی تھی, مولا میری امت کو معاف کر دے. اے امتیوں, میں تم سے پوچھتا ہوں, تم نے اپنے رسول کے لیے کتنی مرتبہ ہاتھ اٹھایا؟ اپنے رسول کے لیے کتنی مرتبہ درود کی محفلیں کی؟ کتنی مرتبہ؟ انگلیوں میں گنو گے. وہ رسول تو ایک رات بھی تمہیں فراموش نہیں کرتے تھے. اسی لیے بریلی کے امام نے کہا تھا, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. یہاں اسلام کی تاریخ ختم نہیں ہوتی. میرے آقا کے رخصت ہو جانے کے بعد, حضور کے ہم غریبوں سے پردہ فرمانے کے بعد اسلام کی تاریخ ختم نہیں ہوئی. یہاں سے تاریخ اسلام کا باضابطہ پھر سے ایک دور شروع ہوتا ہے خلافت راشدہ کا. خلافت کیسے قائم ہوئی اور خلافت کے اسباب کیسے بنے اور خلافت کو کیسے سنبھالا گیا, انشاءاللہ آگے کی محفلوں میں عرض ہوگا. لیکن جاتے جاتے آج میں اس بھری رکت والی محفل میں جو تاریخ اسلام میں نے عرض کی ہے, بارگاہ مصطفیٰ میں میرا دل بے قرار ہے. عرض یہی کرتا جاؤں گا, یا رسول اللہ, یہ بھولی ہوئی امت ہے, یہ آپ کو بھولی ہوئی امت, دور آئی ہوئی امت, دنیا کی چکا چون کو دیکھ کر, دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر کے اس دلدل میں پھنسی ہوئی امت ہے. اور یہاں سے پکار کر پھر کہتی ہے, ابھی وہ امی فدا کا یا رسول اللہ, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے, میرا دل بھی چمکا دے. چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے. برسانے والے یا رسول اللہ, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے, جو کچھ بیاں ہوا وہ آغاز باب تھا, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ, خلق کا آقا کہوں تجھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.